مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. یہ باب جس کی احادیث کا بیان چل رہا ہے، یہ حب دنیا اور حب دنیا کی مختلف صورتوں کی مذمت میں قائم کیا گیا ہے، اور پچھلے متعدد بیانات میں اسی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہوا ہے. دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کے دو اہم شعبے تھے، ایک مال کی محبت اور ایک جاہ کی محبت. ان دونوں کا بقدر ضرورت بیان پچھلے چند ماہ کے اندر جاری رہا. اب وہ ختم پر آ رہا ہے، یہ باب ختم ہو رہا ہے، تو چند احادیث اس باب کی باقی ہیں جو انشاءاللہ آج پڑھنے کا ارادہ ہے. اور اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس پورے بیان میں، یعنی دنیا کی محبت اور مال اور جاہ کی محبت کے سلسلے میں جو مختلف باتیں پچھلے بیانات میں کہی گئی ہیں، ان کو ذرا سمیٹ کر اپنے لیے راہ عمل سمجھی جائے اور اپنے آپ کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ ہمارے لیے ان بیانات کی روشنی میں کیا راہ عمل ہے. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے موضوع کا بیان شروع ہوگا. تو اس سلسلے کی یہ حدیثیں ہیں، چند پہلے ان کو معمولی مختصر تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے. کھجور کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اس پر آرام فرمایا. تو جب بیدار ہوئے فقام وقد اثر فی جنبہ، وہ کھجور کی چٹائی ایسی بنی ہوئی تھی کہ جب آپ بیدار ہوئے اور کھڑے ہوئے تو آپ کے پہلو مبارک پر اس چٹائی کے نشانات پڑ گئے اور وہ نظر آنے لگے، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ چٹائی سخت ہوگی اور
بدن کے لیے آرام دہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے پہلو مبارک کے اوپر نشانات پڑ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وقاء، یعنی صحابہ کرام کو دیکھ کر دکھ ہوا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار اور اس کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور یہ مبارک جسم، یہ معطر جسم، اس کے اوپر یہ نشان پڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام کے دل کو دکھ ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں، یعنی کوئی ایسا نرم و گداز بستر کہ جس کے موجودگی میں یہ نشان آپ کے جسم مبارک پر نہ پڑے، آپ کو تکلیف نہ ہو، آرام پہنچے۔ تو جواب میں فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَمَالِي وَلِلدُّنْيَا، کہ مجھے دنیا سے کیا کام، دنیا کے عیش و آرام اور عیش و راحت سے مجھے کیا کام۔ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، میری مثال تو ایک ایسے سوار کی ہے، ایک ایسے مسافر کی جو اپنے سفر کے دوران ایک درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل لیتا ہے۔ تو میں اس دنیا کو اپنا دارالقرار نہیں سمجھتا، اس کو اپنی آخری منزل مقصود نہیں سمجھتا کہ اس کی راحت و آرام کی فکر میں رہوں کہ زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے، زیادہ سے زیادہ آرام مل جائے۔ میں تو ایک سوار کی طرح ہوں، ایک مسافر کی طرح ہوں جو یہاں سے چھوڑ کر جانے والا ہے، لہذا مجھے اس کی فکر نہیں کہ میں اپنے لیے گداز اور نرم بستر بناؤں۔ چنانچہ آپ نے یہ ارادہ کر یہ صحابہ کرام کی اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ میں تو اسی چٹائی پر سوؤں گا جس چٹائی کے اوپر اب تک سوتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبکہ میں نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اکثر پر نشان پڑ جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ میں نے کوئی کپڑے کی دری ہوگی اس کو دوہرا کر کے بچھا دیا، کہ آپ اس پر سوئیں تو ذرا نسبتاً نرم رہے گا اور نسبتاً آرام کے ساتھ سو سکیں گے۔ تو جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آج تم نے میرے لیے بستر کو دوہرا کر دیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے آرام زیادہ ملا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری آخر شب میں جس وقت آنکھ کھلنے کا معمول تھا اس وقت میں میری آنکھ نہیں کھلی، لہذا آئندہ میرے لیے یہ دوہرا مت کرنا بستر، ایک اکیلے بستر کے اوپر میں آئندہ سویا کروں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور آپ کی اصل خواہش، آپ کے اصل مزاج کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ آپ دنیا کی راحت و آرام کی فکر میں زیادہ پڑتے نہیں۔ حدیثیں پڑھ لیں پھر بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام، جو فقراء یعنی جن کے پاس مال کم ہے وہ لوگ مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو۔ فقراء اغنیاء کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ 500 سال پہلے ہمارے لیے 500 سال جو ہے وہ بڑی زبردست بہت طویل مدت ہے، لیکن آخرت میں جو دن کا حساب ہے تو فرشی میں نہ یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، جو وہاں پر ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ وہ آخرت کے آدھے دن پہلے یعنی 500 سال پہلے فقراء جنت میں چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جس کا مال زیادہ ہے
اتنی ہی اس کی ذمہ داری اور نگرانی زیادہ ہے، اس کا حساب و کتاب زیادہ ہے، اور جتنا مال کم ہے تو اس کو حساب کتاب کچھ نہیں دینا پڑتا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں تو کسٹم سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سامان، خوشا راہی کے سامان نگیرت، لنگک کے جر لنگک کے بالا، نہ غمے دودھ نہ غمے کالا، تو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کو تو کسٹم میں رکنے کی ضرورت نہیں، وہ فوراً نکل جائے۔ اور جو اپنے ساتھ لاد کر لایا ہے بوریاں، تو وہ اس کو دیر لگے گی۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت میں چونکہ حساب کتاب کا مرحلہ ہے، اور حساب و کتاب یہ نہ سمجھیے کہ ہم آج بھول گئے کہ ہم نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل کیا تھا ایک ایک پیسے ایک ایک پائی کا وہ سب آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ تو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک کھانے کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس حساب میں جو لوگ الجھے ہوئے، جن کا مال جتنا زیادہ ہے اتنا حساب و کتاب زیادہ، اس واسطے دیر لگے گی۔ تو چاہے نیک اعمال بھی کیے ہوں اور غلط طریقے سے نہ کمایا ہو، دھوکے نہ دیے ہوں، اطمینان کے ساتھ شریعت کے مطابق کمائی کی ہو، پھر بھی حساب تو دینا ہی دینا ہے۔ اور جب حساب دینا ہے تو حساب دینے کے اندر دیر لگے گی۔ اور فقراء جن کے پاس کھائی نہیں کچھ تو وہ جلدی سے نکل جائیں گے۔ تو فقراء جنت میں اغنیاء کے مقابلے میں 500 سال پہلے داخل ہو۔ اور سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء۔ فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ملائے اعلیٰ کی مختلف حصوں کی سیر بھی کرائی، اس میں جنت کا بھی مشاہدہ آپ نے فرمایا اور جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا فرأیت اکثر اہلها الفقراء، تو میں نے دیکھا کہ اکثر جنت کے باشندے فقراء ہیں، جن کے پاس دنیا میں مال کم تھا، جن کی حیثیت بظاہر کم نظر آتی تھی اور جن کو لوگ کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، مسکین قسم کے لوگ، دیکھا کہ جنت میں اکثریت انہی لوگوں کو۔ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وابقنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مسکین بن کر مجھے زندہ رکھیے، مسکین کی حالت میں میرا انتقال ہو اور حشر بھی میرا مسکینوں کے ساتھ ہو۔ تو مساکین اور فقراء یعنی جو دنیا کے اندر کم حیثیت تھے، کم رتبہ تھے، لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ اور جیسے پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ مدفوع بالابواب، کسی کے دروازوں پر جائیں تو لوگ دھکے دے کے نکالیں، ایسے لوگ۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قیمت ہوگی، اور اکثر لوگ اس میں وہ ہوں گے جو دنیا میں فقیر سمجھے جاتے ہیں۔ اور فرمایا واطلعت فی النار، جہنم میں نے جھانک کر دیکھا فرأیت اکثر اہلها النساء، تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں کی زیادہ آبادی اور اکثریت جو ہے وہ عورتوں سے بھری ہوئی، اس میں زیادہ تعداد خواتین کی نظر آئے گی، عورتوں کی نظر آئے گی۔ اور اس کی وجہ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وجہ یہ نہیں کہ وہ عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سارا معاملہ عمل کا ہے، مرد اور عورت کے حساب سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اعمال کی اچھائی اور برائی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ خواتین کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں بعض جو کثرت سے، ان کی وجہ سے اکثر آبادی جہنم کی خواتین کی ہوگی۔ کیا فرمایا کہ وہ ناشکری بہت کرتی ہیں، کیونکہ ناشکری کرتی ہیں، اور حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ یکفرن العشیر،
خاص طور سے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہے. سارا جتنا ہی ان کے اوپر شوہر جو ہے وہ اپنی جان مال نچھاور کر دے لیکن اس کی قدر نہیں کرتی اور ناشکری کے کلمات بکثرت زبان کے اوپر آتے رہتے. تو اس واسطے ان کو آخر میں ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم میں وہ پہنچ جائیں گی اپنی اس ناشکری کی بنا پر. اور دوسرے فرمایا تکثرن اللعن، لعن تان بہت کرتی ہے. لعنت کرنا دوسروں کو اور تانے دینا کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، اس قسم کے کام بہت کرتی ہیں. اس واسطے جہنم کے اندر اکثریت ان عورتوں کی ہوگی. یاد رہیے، سمجھ لیجیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت اس وجہ سے ہوگی کہ نمازیں کم پڑھتی ہیں، روزے کم رکھتی ہیں، ذکر تسبیح کم کرتی ہیں. عبادات کا اس مرحلے پر ذکر نہیں فرمایا. ذکر فرمایا ان باتوں کا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ لعنت زیادہ کرتی ہے، تانے زیادہ دیتی ہیں، دل آزاری کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے. تو اس وجہ سے ان کو جہنم میں زیادہ وہ داخل ہو. تو یہاں پر بھی اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ میں نے اکثر آبادی جہنم کی عورتوں پر مشتمل دیکھی. آگے حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بھی فرماتے ہیں کہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قمت على باب الجنہ فكان عامة من دخلها المساکین واصحاب الجد محبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار. فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا تو دیکھا کہ اس میں اکثریت داخل ہونے والوں کی مسکین قسم کے لوگ اور اصحاب الجد محبوسون، اور جن کو دنیا میں بڑا خوش قسمت سمجھا جاتا تھا، خوشحال بہت تھے، مال دولت بہت تھا، عزت شہرت بہت تھی، روپیہ پیسہ بہت تھا، منصب اور جاہ اور عزت دنیا کے اندر بہت تھی. ان کو دیکھا کہ وہاں پر لائنیں لگی کھڑی ہے دروازے پر، رکے ہوئے اصحاب الجد محبوسون، دروازے پر ان کا وہ روکے ہوئے ہیں. رکے ہوئے اسی وجہ سے ہے کہ حساب و کتاب ہو دینا پڑ رہا ہے اپنی ساری نعمتوں پر جو حاصل. غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، البتہ جو جہنمی تھے ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا گیا. تو اس حدیث میں بھی یہی تنبیہ فرمائی کہ یہ مال و دولت اور یہ عزت اور جاہ اور شہرت، یہ ساری کی ساری چیزیں بالآخر جہنم اللہ بتائے جنت سے داخل ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہیں، تاخیر کا سبب بنتی ہے. آخری حدیث باب کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبیب علی کل شیء ما قال اللہ باطل. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شاعر نے دنیا میں جتنے شعر کہے ان میں سب سے سچا شعر اور سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کبھی کہی ہے وہ لبید کا ایک مصرع ہے. یہ لبید ایک شاعر تھا زمانے جاہلیت میں اور اس کے اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند. آپ سنا بھی کرتے تھے، صحابہ کرام سے فرمائش کرتے کہ بھائی اس کے اشعار سناؤ کیونکہ بڑی حکمت کے اشعار کہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ موحد تھا، توحید پر ایمان رکھتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک مصرع پڑھا اور فرمایا کہ کسی بھی شاعر نے جتنے شعر کہے سب سے سچا شعر اس نے کہا کیا کہ الا کل شیء ما قال اللہ باطل، کہ یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. اللہ جل جلالہ کے سوا جتنی کائنات کی چیزیں ہیں وہ سب باطل ہیں، فنا ہونے والی ہیں، نہ پائیدار ہیں، بے حقیقت ہے. اصل حقیقی وجود اللہ جل جلالہ کا ہے، وہی قائم ہے، وہی قائم بالذات ہے، وہی موجود ہے، حقیقی ہے، وہی قیوم ہے اور قادر ہے، اور باقی ساری چیزیں ناپائیدار ہیں، باطل.
اللہ کے سوا گویا حقیقت میں اس کائنات میں کسی کا وجود حقیقی نہیں. اور اسی بنا پر صوفیاء کرام میں جہاں مسئلہ مشہور ہو گیا وحدت الوجود کا کہ در حقیقت اس کائنات میں وجود اگر کسی کا ہے تو اللہ جل جلالہ کا ہے اور کسی کا وجود جو ہے وہ حقیقی وجود نہیں، محض ایک عکس ہے، محض ایک سایہ ہے، محض ایک ظل ہے وجود کا، ورنہ حقیقی وجود اللہ جل جلالہ کا. بڑی لمبی چوڑی بحثیں صوفیاء کرام اور فلاسفہ کے درمیان چلی ہے وجود کے اوپر، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ جل جلالہ کے وجود حقیقی کا صحیح معنی میں ادراک ہو جائے تو باقی ساری چیزیں بے حقیقت معلوم ہوتی. گویا نہیں ہے، میں بھی نہیں، تم بھی نہیں، یہ سورج بھی نہیں، یہ چاند بھی نہیں، یہ دنیا بھی نہیں ہے، تو ایک ہی ذات ہے اللہ جل جلالہ. یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان لوگوں کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے وجود کا احساس اور ادراک ہوتا ہے. تو اس کی استعداد کی وجہ سے ایسا لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جب یہ سورج نکلتا ہے تو ستارے سب مان پڑ جاتے ہیں، کوئی ستارہ نظر نہیں آتا. یہ نہیں کہ ستارہ ہے نہیں، دن میں بھی ہے موجود، وہ ستارے کہیں غائب تو نہیں ہو جاتے، دنیا سے معدوم تو نہیں ہو جاتے، لیکن سورج کی روشنی اتنی زبردست ہوتی ہے، اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتی ہے، بے حقیقت معلوم ہوتے، نظر ہی نہیں آتے، کل آدم ہو جاتے، معدوم ہو جاتے. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وصف عطا فرماتا ہے اللہ جل جلالہ کے وجود کا استحضار، تو ساری دنیا معدوم نظر آتی ہے، ان کو ایک ہی وجود نظر آتا ہے اللہ جل جلالہ. حضرت مجدود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے اسی بات کو کہا ہے کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، مہر کے معنی سورج، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. ساری وجود بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. تو خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. یہ چند احادیث ہیں جو اس باب کی آخری احادیث ہیں اور جن کا منشا اور مقصد دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا بے حقیقت ہونا اور دنیا سے دل نہ لگانے کی فضیلت یہ بیان کرنا ممکن ہے. اب بعض اوقات دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں سنتے ہیں تو اب ہم کیا کریں، چھوڑ دیں کھانا پینا کمانا یہ سب چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو کر بیٹھ جائیں، یہ ہے منشا ان احادیث کا یا کچھ اور؟ تو ذرا پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تمام ارشادات اور آپ کے طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ در حقیقت آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس امت کے سامنے اس دنیا کی ناپائیداری کی حقیقت آ جائے، وہ اس سے دل نہ لگائیں، رہیں ضرور. کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. کیا کہ دنیا چونکہ بے حقیقت تھی اور دنیا چونکہ اس کی کوئی ناپائیدار تھی اور آخرت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی تھی، اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بقدر ضرورت، معمولی بقدر ضرورت دنیا کو اختیار فرمایا، باقی کو اختیار ہی نہیں کیا. یہ بات نہیں کہ ملی نہیں، دنیا ملی بہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ چاہتے تو خزانے بھر سکتے تھے. یہاں تک پیشکش ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا. فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، میں تو اس کو پسند کرتا ہوں. اپنے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار فرمایا، فقر کا، فاقے کا، تنگی عیش کا، یہاں تک کہ بستر بچھانا بھی پسند نہیں فرمایا اپنے لیے.
لیکن خوب سمجھ لیجیے، اپنے اوپر یہ ساری باتیں برداشت کی. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے بستر بچھانا ناجائز ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں جو کھا رہا ہوں تو تمہارے لیے گندم کھانا ناجائز ہے. امت کے واسطے ناجائز قرار نہیں دیا، حرام قرار نہیں دیا، لیکن اپنے اوپر اتنی سختیاں جھیلی، اتنی مشقتیں اٹھائیں معیشت کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات 3 مہینے گزر جاتے تھے. الفاظ ان کے یہ کہ 3 چاند دیکھ لیتے تھے، ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی 3 مہینے تک متواتر. دوسرے والے نے پوچھا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا کہ الاسودان التمر والماء، 2 چیزیں تھی، کھجور اور پانی، بس اسی پر گزارا تھا. 3 مہینے آگ نہیں جلتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے تو کوئی شخص بکری بھون رہا تھا، بکری کا پوری مسلم بکری چل رہا تھا. اس نے ان کو دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ، یہ بکری ہم نے بنائی ہے، اس میں شامل ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی میرا تو دل چاہتا نہیں ہے بکری اس طرح بھنی ہوئی بکری کھانے کو، اس واسطے کہ میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ساری عمر آپ نے سوائے جو کی روٹی کے کوئی اور چیز تناول کی، تو میرا دل نہیں چاہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جب اعلیٰ درجے کے کھانے سامنے آتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ جب بھی میں کوئی اچھا کھانا دیکھتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان چیزوں کو تناول نہیں پڑا. یہ سارا فقر و فاقہ کا دور گزارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سارا فقر و فاقہ اختیاری تھا، ورنہ اگر چاہتے تو مال دولت کے خزانے ڈھیر ہو جاتے. اور واقعات بھی ہیں ایسے کہ جب ضرورت پیش آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معجزات آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے کہ دنیا حیران رہ گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معروف صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، کہ غزوہ احد کے موقع، غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار مکہ نے چڑھائی کر دی تھی مدینہ طیبہ کے اوپر، مکہ ہی نہیں بلکہ پورے عرب کے قبائل مل کر آ گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے. اس وقت سب فقر و فاقے کا عالم تھا. تو ایک صحابی بھوک کی شدت میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، دیکھیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندے ہوئے. اس میں پتہ نہیں کتنے وقت کے فاقے گزرے. تو حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کی شدت کے آثار تھے اور مجھ سے دیکھ کر رہا نہ گیا. تو میں فوراً وہاں سے خندق کے علاقے سے نکل کر اپنے گھر واپس آیا اور آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا، پوچھا کہ بھئی کوئی چیز تمہارے گھر میں کھانے پینے کی ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار اتنی شدت سے دیکھے ہیں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، تو اگر کچھ ہو تو بتاؤ. بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا وہ کچھ رکھا ہے جو اس کو میں پیس کر روٹی بنا لوں گی اور کچھ تھوڑا سا سالن پکا لوں گی. تو آپ ایسا کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کر دیں چپکے سے کہ آپ براہ کرم تشریف لائیں، آپ کے ساتھ 1-2 آدمی بھی اگر کوئی آ جائے تو کبھی کوئی حرج نہیں، ہم اس کی بھی ضیافت کر دیں گے اور آپ کی کم از کم بھوک کا جو یہ عالم ہے یہ دور ہو جائے گا. لیکن ساتھ میں چلتے چلتے بیوی نے تاکید کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجمع میں جا کر کہہ دیں حضور سے اور سب کے بہت سے لوگ آ جائیں. اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. کیا کہ دنیا چونکہ بے حقیقت تھی اور دنیا چونکہ اس کی کوئی ناپائیدار تھی اور آخرت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی تھی، اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بقدر ضرورت، معمولی بقدر ضرورت دنیا کو اختیار فرمایا، باقی کو اختیار ہی نہیں کیا. یہ بات نہیں
کہ ملی نہیں دنیا، ملی بہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ چاہتے تو خزانے بھر سکتے تھے. یہاں تک پیشکش ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا. فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، میں تو اس کو پسند کرتا ہوں. اپنے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار فرمایا، فقر کا، فاقے کا، تنگی عیش کا، یہاں تک کہ بستر بچھانا بھی پسند نہیں فرمایا اپنے لیے. لیکن خوب سمجھ لیجیے، اپنے اوپر یہ ساری باتیں برداشت کی. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے بستر بچھانا ناجائز ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں جو کھا رہا ہوں تو تمہارے لیے گندم کھانا ناجائز ہے. امت کے واسطے ناجائز قرار نہیں دیا، حرام قرار نہیں دیا، لیکن اپنے اوپر اتنی سختیاں جھیلی، اتنی مشقتیں اٹھائیں معیشت کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات 3 مہینے گزر جاتے تھے. الفاظ ان کے یہ کہ 3 چاند دیکھ لیتے تھے، ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی 3 مہینے تک متواتر. دوسرے والے نے پوچھا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا الاسودان التمر والماء، 2 چیزیں تھی، کھجور اور پانی، بس اسی پر گزارا. 3 مہینے آگ نہیں جلتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے تو کوئی شخص بکری بھون رہا تھا، بکری کا پوری مسلم بکری چل رہا تھا. اس نے ان کو دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ، یہ بکری ہم نے بنائی ہے، اس میں شامل ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی میرا تو دل چاہتا نہیں ہے بکری، اس طرح بھنی ہوئی بکری کھانے کو، اس واسطے کہ میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ساری عمر آپ نے سوائے جو کی روٹی کے کوئی اور چیز تناول کی، تو میرا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جب اعلیٰ درجے کے کھانے سامنے آتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ جب بھی میں کوئی اچھا کھانا دیکھتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان چیزوں کو تناول نہیں کروایا. یہ سارا فقر و فاقہ کا دور گزارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب سارا فقر و فاقہ اختیاری تھا، ورنہ اگر چاہتے تو مال دولت کے خزانے ڈھیر ہو جاتے. اور واقعات بھی ایسے کہ جب ضرورت پیش آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معجزات آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے کہ دنیا حیران رہ گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معروف صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، کہ غزوہ احد کے موقع، غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار مکہ نے چڑھائی کر دی تھی مدینہ طیبہ کے اوپر، مکہ ہی بلکہ پورے عرب کے قبائل مل کر آ گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. اس وقت سب فقر و فاقے کا عالم تھا. تو ایک صحابی بھوک کی شدت میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، دیکھیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندے ہوئے. اس میں پتہ نہیں کتنے وقت کے فاقے گزرے. تو حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کی شدت کے آثار تھے اور مجھ سے دیکھ کر رہا نہ گیا. تو میں فوراً وہاں سے خندق کے علاقے سے نکل کر اپنے گھر واپس آیا اور آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا، پوچھا کہ بھائی کوئی چیز تمہارے گھر میں کھانے پینے کی ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے آثار اتنی شدت سے دیکھے کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، تو اگر کچھ ہو تو بتاؤ. بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا وہ کچھ رکھا ہے جو اس کو میں پیس کر کے روٹی بنا لوں گی اور کچھ تھوڑا سا سالن پکا لوں گی. تو آپ ایسا کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں چپکے سے کہ آپ براہ کرم تشریف لائیں، آپ کے ساتھ 1-2 آدمی بھی اگر کوئی آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، ہم اس کی بھی حفاظت کر دیں گے اور آپ کی کم از کم بھوک کا جو یہ عالم ہے یہ دور ہو جائے گا.
لیکن ساتھ میں چلتے چلتے بیوی نے تاکید کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجمع میں جا کر کہہ دیں حضور سے اور سب کے بہت سے لوگ آ جائیں تو اتنا نہیں ہے کھانے کے لیے، تھوڑا سا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جائیں، آپ کے ساتھ 2-3 آدمی آ جائیں۔ انہوں نے جا کر جابر نے چپکے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہا کہ رسول اللہ ایسا ہے میرے گھر میں بیوی نے کچھ تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، تو آپ اور آپ کے ساتھ 2-1 آدمی اور اگر تشریف لے چلے تو ہمارے لیے بھائی سے عزت ہوگا۔ بس احمد صاحب نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ اہل خندق تمہاری جابر نے دعوت کی ہے، چلو۔ تو سارے جتنے خندق کے اندر صحابہ کرام لگے ہوئے تھے ان سب کو آپ نے دعوت دی۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے کی زمین نکلنے لگی کہ میں جا کر کھانا تھوڑا سا اور وہ اتنے سارے آدمی تو کیسے کام بنے گا، لیکن میں سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 یہ کچھ فرمایا تو کچھ نہ کچھ سوچ کے فرمایا ہوگا، اس لیے میں چل پڑا۔ جب میں گھر پہنچا تو جلدی سے جا کر میں نے بیوی سے کہا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا تھا تو سارے خندق سے لوگ آ گئے۔ جو روایت میں جابر کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ بتا و بت، انہیں بڑا بڑا کہا مجھے، یہ کیا تم نے، میں تم سے کہا تھا کہ چپکے سے جا کر کہنا اور تم نے کھلے عام سب کو دعوت دے دی ہوگی، یہ سب چلایا کیسے ہماری رسوائی ہوگی، کس طرح اس کو نمٹیں گے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا تھا چپکے سے، لیکن احمد صاحب نے خود دعوت دی سارے صحابہ کرام کو لے کر آئے۔ تو خاتون نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوری بات کہہ دی تھی اور اس کے بعد حضور نے دعوت دی سارے صحابہ کرام کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر کوئی فکر کی بات نہیں، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سن کر یہ فیصلہ فرمایا ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ سے کام ہو جائے۔ اس لیے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لاؤ جو کچھ تم نے روٹی بنائی ہے وہ لاؤ۔ وہ لائے تو احمد صاحب نے اس کے اوپر اپنا اس پر دم فرمایا اور کچھ تھوڑا سا لوہا کے مبارک اس میں ڈالا اور فرمایا کہ وہ ہانڈی لے کر آؤ، جو ہانڈی میں سالن پکا رہے، جو ہانڈی لائی گئی سرکار دوارا صاحب نے اس پر بھی دم فرمایا اور کچھ لوہا اس میں سبکایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب بلا لو جتنے آدمی ہیں ان سب کو 10-10 کر کے بلاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ تو اب جابر فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کھانا تھا، تھوڑی چند روٹیاں تھیں اور ہانڈی تھوڑے سے سالن کے اوپر مشتمل تھی، وہ لائی گئی اور 10-10 آدمی بلائے جاتے رہے، ان میں سے ہر ایک شخص نے سیر ہو کر کھایا خوب، اور یہاں تک کہ کل 1000 آدمیوں کے لیے وہ کھانا کھاتے اور اس کے بعد بھی فرماتے ہیں بچ رہا۔ تو یہ معجزات ایک جگہ کئی واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک ذرا سا کھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر تمام لوگوں کے لیے کافی بنا۔ ایسے ہی واقعہ ہوتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، آپ 70-80 آدمی لے آئے اور 70-80 آدمیوں کو ہم نے کھانا کھلایا تو ہمارا تھوڑا سا کھانا 70-80 آدمیوں کو بس کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہ نہیں تھا کہ اگر آپ چاہتے تو پیٹ بھر کر کھانا میسر نہ آتا یا یہ مال دولت کی دنیا میسر نہ آتی، لیکن آپ نے اختیار یہ کیا۔ اختیار کیوں کیا؟ اختیار اس لیے کیا جو ابھی بتایا کہ چاہے آدمی دولت مند ہو کر شریعت کے مطابق چلے تب بھی گناہ تو نہیں ہوگا، دوزخ میں تو نہیں جائے گا، لیکن جنت میں پہنچنے میں دیر ضرور لگے گا، حساب کتاب دے۔ تو آپ نے فرمایا کون اس خطرات میں تو اس دنیا کی حقیقت کو یہ بے حقیقت دنیا ہے اور چند دن کی ہے، نہ جانے کتنے دن کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس تکلیف کے مقابلے میں وہ تکلیف سے جنت کے دروازے پر رکے ہوئے کھڑے ہیں، داخلہ نہیں ہو رہا، وہ کیونکہ آنکھوں کے سامنے تھی، اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک تو اس وجہ، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ امت جو آنے والی تھی، یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے، یہ امت جو آنے والی تھی یہ ساری کی ساری دولت مند تو نہیں ہوتی، اس میں فقراء بے شمار ہوں گے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقے کو اختیار نہ فرماتے، اگر آپ اس تنگستی کو اختیار نہ فرماتے اور ایسے عزت میں زندگی گزارتے تو یہ فقراء جو تھے ان کی تسلی کا کوئی سامان نہیں،
ان فقراء کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی کا سامان رکھ دیا کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس سے کہیں بدل جہاں تنگی کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں. کتنا ہی فقیر ہو، کتنا ہی مسکین ہو، کتنا ہی آدمی تنگست ہو، جب وہ تصور کرتا ہے کہ میری تنگستی تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی ان تکلیفوں کے مقابلے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرمائی، تو اس کے دل کو کتنی بھارت، کتنی تسلی ہے. اور یہ محسوس کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبقے میں سے ہوں. پانچ کے اعتبار یہ معمولی دولت ہے جو ایک فقیر اور ایک مسکین کو میسر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنگیاں برداشت کر کے اپنی امت کے فقراء کے واسطے تسلی کا، حارث کا، اطمینان کا سامان پیدا فرمایا. تو اصل حضور نے یہ دکھایا. اور یہ جو فرمایا تھا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا، کہ اگر یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا کا ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. یعنی مچھر کے پر سے زیادہ بے حقیقت ہے. اس کو آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا کہ اتنی بے حقیقت، مچھر کے پر سے زیادہ بے حقیقت مجھے نہیں چاہیے. مجھے یہ چٹائی کے اوپر سونا اور اس کے جسم کے اوپر اس کے نشان پڑ جانا یہ زیادہ پسند ہے بڑی بڑی کہ میرے لیے گدیلا بستر لگایا گیا. اب جب یہ مثال قائم کروا دی سرکار دوارا. تیسری بات یہ کہ اس میں اگر دنیا کے اندر آدمی کو جتنی راحت، جتنی دولت، جتنی عیش و عشرت میسر ہو اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ناشکری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کا غلط استعمال ہو جائے. اور اس ذمہ داریوں کے نتیجے میں آدمی کے اوپر ہر وقت ایک خطرے کا انسان شکار رہتا ہے. آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ سرکار جو عالم صلی ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کے ساتھ دھوپ کے عالم میں تشریف لے گئے ایک انصاری صحابی کے باغ میں. تو وہاں انہوں نے کچھ تھوڑا سا گوشت کھلایا، کچھ کھجوریں کھلائیں، پانی پلایا ٹھنڈا، اور درخت کے سائے میں آپ بیٹھے. تو آپ نے اسی وقت پڑھنے کے یہ سب کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر حضرت عمر سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے آخرت کے اندر سوال ہوگا. یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے ٹھنڈا پانی، گوشت، کھجور اور یہ سایہ، ٹھنڈا سایہ، یہ آخرت میں تم سے اس کے بارے میں سوال کیا. تو اس لیے آپ نے اپنے لیے تو یہ طریقہ اختیار فرمایا. صحابہ کرام کی تربیت بھی اس طرح فرمائی کہ ان کے دل میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. وہ جب مصر یا شام کون سے علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے جو حاکم تھا اس نے پیشکش کی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا کچھ دینے کو تیار ہیں اور آپ واپس لوٹ جائیں. تو اس کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت نے جواب دیا. تو جواب یہ دیا کہ ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ہماری تربیت اس طرح فرمائی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص شہادت کا طلبگار ہے اور دنیا کی طرف اس کو چندہ التفات نہیں. ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہمیں چند چھوٹے ٹکڑے بھی اگر مل جائیں جو ہماری زندگی کو برقرار رکھیں تو ہمارے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ کہ ہمیں حاجت اور طلب نہیں ہے. صحابہ کرام کی ذہنیت بھی اسی طرح کی بنا ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ سب تک دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے لیے تنگی برداشت کرنے کے بعد امت کے لیے فرض یہ نہیں کیا کہ تم فقیر فاقی میں رہو. امت کے راستے کھول دیے کہ مباحات کا ایک طویل دائرہ ہے تمہارے پاس. تمہارے لیے کسب معاش بھی حلال ہے، مال و دولت بھی حلال ہے اگر جائز طریقے سے اختیار کر رہے ہو، دنیا کے اسباب بھی حلال ہیں. لیکن ذرا اس بات کا خیال رکھو کہ اصل چیز تمہاری یہ دنیا یہ مقصد نہ ہونی چاہیے. پیغام یہ دیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو. یہ دنیا تمہارے لیے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر،
یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے. لیکن تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم کسی اور کے لیے پیدا کیا گیا، تم بندے ہو اللہ کے. اس واسطے ان سب دنیا کی چیزوں کو اختیار کرتے وقت اپنے دل کو نہ لگا بیٹھو، انہماک اس کے اندر ہے. تو اب ہمارے لیے جو طریقہ کار تجویز فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے سب سے پہلے نمبر 1. اب جو ہمیں جس کے اوپر عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت ہے اس پر عمل کی توفیق ادا کرنا ہے. وہ پہلا کام یہ کہ اس دنیا کو مقصد زندگی نہ سمجھ. سب سے بنیادی بات ہے دنیا کو مقصد زندگی نہ سمجھ. زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک چیز کو مقصد بنا لینے میں اور ایک چیز کو ضرورت کے مطابق حاصل کرنے میں. یہ دنیا ضروری تو ہے تمہارے لیے لیکن تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بس سب کچھ سارا کچھ دنیا کی دوڑ دھوپ وہ کسی چیز کی طرف لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح دنیا حاصل ہو جائے دنیا حاصل ہو جائے. یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مثال میں نے دی تھی کہ آدمی گھر کے اندر غسل خانہ بھی بناتا ہے لیکن غسل خانہ وہ مقصد نہیں ہوتا، ضرورت کے طور پر. تو دنیا کے اندر دنیا کماؤ، دنیا حاصل کرو، مال و اسباب جمع کرو لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ. پہلی بات. دوسری بات اسی کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ انہماک نہ دنیا کی طلب میں انہماک نہ کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بس ایک ہی فکر دماغ پہ مسلط ہے، ایک ہی چیز کی طرف دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، اسی کا خیال آ رہا ہے، اسی کی فکر میں بیٹھے ہیں، اسی کی دھن سوار ہے. تو کس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے اس انہماک سے بچے. ہمارے حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. وہ ایک دن ہمارے یہاں بات فرما رہے تھے تو بڑی اچھی بات انہوں نے فرمائی کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہماری ساری زندگی باورچی خانے اور بیت الخلا کے درمیان گزر رہی ہے. ساری زندگی جو دوڑ دھوپ ہے، جو کام ہے وہ ان دو چیزوں کے درمیان باورچی خانہ اور بیت الخلا، باورچی خانہ اور بیت الخلا، اسی کے درمیان ساری زندگی گزر رہی ہے. ذرا سوچو 24 گھنٹے کے اوقات میں سے کتنا وقت ہے جو خیال آتا ہے مرنے کا، آخرت کا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا، آخرت کی زندگی کا، جنت حاصل کرنے کا، دوزخ سے بچنے کا، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے. صبح سے لے کے شام تک کس فکر میں مبتلا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعمل للدنیا کا بقدر بقائک فیہا واعمل لآخرت کا بقدر بقائک فیہا. ارے بھائی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کا کام کرو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کا کام کرو. تو دنیا میں تو کچھ دیر کے لیے رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا وقت گزرتا آخرت کے کام میں اور دنیا کے کام میں بقدر ضرورت تھوڑا سا وقت گزرتا. لیکن یہ انہماک جو طاری ہے اور اس سے اللہ بچائے شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ مستثنا ہو. صبح سے لے کے شام تک یہی فکر ہے، یہی دھن ہے، کہاں سے پیسہ زیادہ حاصل ہو جائے، کہاں سے راحت زیادہ مل جائے، کہاں سے شہرت زیادہ مل جائے، کہاں سے جاہ منصب زیادہ مل جائے. یہ فکر جو مسلط ہے اس فکر کو خدا کے لیے چھوڑو اور اس کو آخرت کی فکر کی طرف متوجہ. انہماک اور اس کا طریقہ جو بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو وہ یہ بتایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. کہ جائز تو ہے تمہارے لیے، مال بھی کمانا جائز طریقے سے، یہ سب جائز ہے تمہارے لیے، لیکن جس طرح کے اجملوا فی الطلب، طلب میں اجمال سے کام لو، یعنی معمولی مناسب طریقے پر جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے وہ کر لو. اپنے مال کی جتنی جد و جہد مناسب معتدل انداز میں کر سکتے ہو وہ کر لو اور پھر آگے اللہ پر بھروسہ کرو. یہ نہ اس فکر میں نہ ہو کہ ہمیشہ 100 کے 1000 ہو جائیں، 1000 کے لاکھ ہو جائیں، لاکھ کے 10 لاکھ ہو جائیں اور 10 لاکھ کے کروڑ ہو جائیں. اس فکر میں اپنے آپ کو بھلاؤ نہیں، اس فکر کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو، نہ رکھو، بلکہ قناعت کو اپناؤ اور معمولی مناسب معتدل انداز میں
جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے اس کے اوپر قناعت کرو اور اسی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھو، زیادہ کی فکر نہ کرو۔ ارے بھائی ساری بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے، غفلت کے ایجادات پڑے، آخرت کی زندگی سامنے نہیں، آخرت کی زندگی کا تصور نہیں آتا، اس واسطے دن رات منہمک ہے اسی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ اس کا کچھ احساس پیدا فرما دے تو آدمی یہ سمجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی جیسے ہیرے بیچ کر پتھر اور کنکر خرید رہا ہو، اپنے آسان کو سارے اس طرف لگا رہا ہو، تو وہ جیسے بیوقوف ہے، احمق ہے، اس فکر میں پڑا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہم لوگ ہیں کہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر سے غافل۔ وہ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے وہ حال ہمارا پیدا فرما دے کہ یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا تو گیا، جو ملا تو ملا۔ یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا تو گیا، جو ملا تو ملا۔ کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حال پیدا فرما۔ یہ تو دن رات اس میں وقت ہے کہ ہائے میرا فلاں چیز جاتی رہی، ہائے میرا فلاں منصب رہ گیا، اتنے 1000 روپے مل جاتے وہ چھوٹ گئے، اور 1000 لاکھ مل جاتے وہ چھوٹ گئے۔ ارے بھائی کس فکر میں پڑے، خدا جانے کس دن آنکھ بند ہو جائے کہ سب جا کر کروڑ چھوڑ کے چلے جاؤ، جس دن آنکھ بند ہو جائے تو سب کھڑا رہ جائے گا یہیں پر۔ کچھ آخرت کی فکر کرو، اس انہماک سے جو پیغام ہمارے لیے کہ یہ دنیا میں رہو لیکن انہماک سے کرو۔ تو دوسری بات، پہلی بات مقصد زندگی نہ بناؤ، نمبر 2 اسی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ انہماک سے بچو۔ تیسرا یہ جس کو فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تمہارا لکھ دیا ہے، جس دن پیدا ہو رہے تھے اس سے بھی بہت پہلے لکھ دیا ہے کہ اتنا رزق تمہیں ملنا ہے، وہ تو تمہیں مل کر رہے گا۔ اب اگر کبھی دیر ہو رہی ہو تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی دیر لگ رہی ہو تو اس دیر کی وجہ سے اس رزق کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کی فکر نہ کرو، حرام طریقے سے حاصل کرنے کی، ناجائز طریقے سے سوچ لو، اس بات کا عزم کر لو، تہیہ کر لو کہ ایک پیسہ حرام کا استعمال نہیں کرو، اپنے گھر میں ایک پیسہ حرام کا داخل ہونے نہیں دوں گا۔ لاکھوں بھی کروڑوں بھی مل جائیں حرام کے تو یاد رکھو بے حقیقت ہے، سوائے دنیا اور آخرت کی تباہی کے اور ان کا کوئی مصرف نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک پیسہ حلال روٹی کا مل جائے تو وہ وطن جہاں غنی مطلب لاکھوں سے کروڑوں سے جو حرام طریقے سے مل رہے، تو حرام اور حلال کی فکر پیدا کر۔ نمبر 3 اور چوتھی بات یہ ہے بھائی، جس سے اس دنیا کی محبت باقی کم ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کوئی نعمت عطا فرما دے، ان 3 شرائط کے ساتھ مقصد نہیں بنایا تھا، انتظامات نہیں کیا تھا، حرام طریقے سے نہیں کیا تھا، پھر اللہ نے دیکھی وہ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نعمت کا جب وہ نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کرو اللہ تبارک، یا اللہ یہ آپ نے عطا فرما دی آپ کی نعمت۔ اور یہاں تک فرمایا کہ بھائی جب ان 3 چیزوں کے ساتھ مل جائے کوئی دنیا کی دولت تو اس کو رد بھی نہ کرو، یہ بھی خاص بات فرمایا، رد بھی نہ کرو، چیزیں کہ بے طلب رسد آداد ہے خدا، آرا تو رد نہ کرو جو فرستاد ہے خدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کی قدر پہچانو، اس کو محتاج بن کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کو اختیار کرو اور شکر ادا کرو اس کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ عطا فرمایا، کچھ مال غنیمت آ گیا تھا، اس مال غنیمت کو تقسیم میں سے کچھ حصہ ان کو بطور ہدیے کے عطا فرمایا۔ انہوں نے لینے میں کچھ تعامل کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے پاس مجھے حاجت نہیں ہے اور مجھے ضرورت نہیں ہے، کچھ عذر فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تمہیں مل جائے طلب کے بغیر اور اشراف نفس کے بغیر،
اشراق نفس کے معنی کہ دل اٹکا ہوا تھا، انتظار میں تھا، اشتیاق میں تھا، تو اس اشتیاق اور انتظار کے بغیر اور طلب کے بغیر جو چیز تمہیں مل جائے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھو، اس کو رد مت کرو، وہ اللہ کی عطا، اس سے بے نیازی کا اظہار ہے۔ اور یہیں سے وہ بات معلوم ہوتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جب یہ بہت بیمار تھے نا، مشہور ہے بیماری کا ان کا واقعہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب صحت عطا فرمائی تو ایک دن غسل فرما رہے تھے، تو غسل فرماتے ہوئے دیکھا کہ آسمان سے سونے کی تتلیاں گر رہی ہیں، سونے کی، تو یہ سب غسل چھوڑ چھاڑ کے اور وہ تتلیاں پکڑنے بھاگے سونے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، پوچھا گیا کہ ایوب یہ کیا حرکت، سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیا تمہیں ہم نے اتنی نعمتیں نہیں دی کہ اب تمہیں اس سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے تھا؟ کتنی نعمتیں دی ہیں تم کو اللہ، ہم نے نبوت دی، تقویٰ دیا، ایمان دیا، کتنی نعمتیں عطا فرمائی اور تمہیں سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تو جواب میں فرمایا ایوب علیہ السلام نے کہ اللہم لا غنم بی عن برکتی، یا اللہ جب آپ اپنی رحمت سے عطا فرمائے ہیں تو میں اس سے بے نیازی کا اظہار کیسے کروں؟ جب آپ عطا فرمائے تو آپ کی عطا ہے، وہ آپ کی برکت ہے، میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو عطا فرمائی ہے وہ آپ وہ نعمت ہے، اس نعمت کی طرف تو محتاج بن کر ہی بات دوڑنے چاہیے، محتاج بن کر دوڑ جاؤ۔ یہ حقیقت امتحان کا بڑا طرح نبی کا کہ آیا یہ ہماری نعمت کی ناقدری تو نہیں کرتا، بے نیازی تو نہیں دکھاتا، کامیاب اترے ہے ایوب علیہ السلام اس نعمت، اس امتحان، اور جواب صحیح دیا کہ لا غنم بی عن برکتی، اللہ آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ تو بھائی اللہ کی نعمت سے بے نیازی بھی ٹھیک نہیں، پیچھے دوڑنا بھی بہت زیادہ دنیا کا خراب، اور اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے بے طلب بغیر اصلاح نفس کے تو اس کو ٹھکرانا بھی ٹھیک نہیں، اس سے بے نیازی کا اظہار بھی ٹھیک نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں کما خواہت جمن سلطان دین، کیوں کما خواہت جمن سلطان دین، خاک پر کرتے قناعت بادل دی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم مانگے اور تما کریں تو پھر اس وقت میں قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، پھر اللہ تعالیٰ کے سائے کو ہاتھ پھیلانا اور اپنے آپ کو محتاج بن کر سامنے پیش کرنا، یہی عبدیت کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے۔ تو جب دے دے اللہ تعالیٰ ان تین شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کر دیا، مقصد نہیں زندگی کا انہماک نہیں، خراب طریقے سے ناجائز طریقے سے نہیں، پھر جو عطا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو قبول کرو اور قبول کر کے اس پر شکر ادا کرو، عادت ڈالو شکر ادا کرو، ایک پیسہ بھی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہم لک الحمد و لک الشکر، جو دنیا کی نعمت حاصل ہو اس پر شکر ادا کرو۔ اور ایک بات اور جس سے عام طور سے ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، بڑے کام کی تعلیم ہے، یاد رکھیں، وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل ishad@dgcom.net.pk۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔